السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اس رمضان تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہو۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ایدنا بروح القدس۔ یہ رمضان اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت خوبصورت موقع ہے ہمارے لیے، اللہ کے کلام کے ذریعے اللہ سے بات کرنے کا، اس کے دربار میں حاضر ہونے کا۔ ہم کوشش کر لیں کہ یہ تھوڑا سا وقت جو ہم نے اس قرآن کے لیے رکھا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے رب کے لیے ہو۔ ہم اس بات کو انشور کر لیں کہ اس وقت ہمارے اور قرآن کے درمیان کوئی اور نہ آئے، بس میں اور میرا خالق۔ اس کے آگے ہم ہاتھ پھیلا دیں کہ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں پیوریفائی کر دے، ہمیں اس وحی کے ذریعے ایسی زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا دے جو اس کی رضا کے مطابق ہو۔ اور ہم دعا کر لیں کہ اللہ، یہ آپ کی آیات ہیں، آپ ان آیات کو ہمارے دلوں پہ کھول دیجئے، ہماری زندگیوں کو قرآن سے سجا دیجئے، اور ہمیں سمجھا دیجئے کہ اللہ کے نیک بندے اس کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے۔ سورہ اسراء 107 آیات آتی ہیں، اذا یتلا علیہم، جب ان کے پاس یہ آیات تلاوت کی جاتی تھیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب پاک ہے، اِن کَانَ وعد ربنا لمفعولا، کہ ہمارے رب کا وعدہ بے شک پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ آیات، یہ قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن سن کر ان پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کے جسم لرزنے لگتے ہیں، ان کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، ان کے دل پگھلنے لگتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن سے ہمارا بھی ایسا ہی تعلق بنا دے، ہماری زبان بھی ان آیات کی اسی طرح تلاوت کرے، اس طرح تلاوت کرے کہ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں، تلا یتلو والی، ہم اس کو امام بنانے والے ہوں، ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے دل ان آیات سے پگھل جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت، اس کا خوف، اللہ ہمیں بھی اس کیفیت سے آشنا کر دے کہ یہ آیات پڑھ کر ہماری بھی آنکھیں بہنے لگیں۔ مگر اس درجے کو پانے کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹس کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور سننے کا اللہ نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن کو سمرائز کر کے اس طرح سے اپنے دلوں سے گزاریں گے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ مضامین کو ہم کور کر لیں۔ کسی جگہ کچھ آیات پر رک کر ہم تدبر کریں گے، کمپیریٹیولی زیادہ وقت لگائیں گے، تو بہت قیمتی وقت ہے، افضل ترین مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، یہ نزول وحی کا مہینہ ہے، ہم روزے کی کیفیت میں ہیں، نیکیوں کی انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، دل نرم ہے، ہمارا رب ہمارے اوپر بہت مہربان ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت مرتبہ قرآن پڑھا ہوگا، مگر ایک مرتبہ اس طرح پڑھیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے پڑھا تھا، اس کو دل میں اتارا تھا، اس کو جذب کیا تھا۔ تو ہم اسی خلوص سے نیت سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیں، ہم اپنی ایٹ لیسٹ ایٹ موسٹ کوشش ہی کر لیں، تو یہ قرآن ہمارے دلوں پر بھی اس طرح نازل ہو سکتا ہے جیسے صحابہ کے دلوں پہ نازل ہوا تھا۔ صحابہ کو اس قرآن نے زبردست ایمانی طاقت بنا دیا تھا۔ تو اب مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ مسلمان پھر سے عظیم طاقت بن سکتے ہیں اگر اس قرآن پہ جمع ہو جائیں۔ تو ہمیں اس تھوڑے سے وقت میں پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ شور و غل سے الگ ہٹ کر اس پہ تدبر کرنا ہے، عمل کے لیے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں اور اپنی زندگی پر قرآن کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کی بدولت جس طرح کافروں کو رضی اللہ تعالی عنہم کا درجہ دے دیا، تو یہ وہی آیات ہیں، آیات وہی ہیں، یہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی بلندیاں عطا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھا کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو، کیونکہ صراط مستقیم کے راستے میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بتا دیا کہ وہ ضرور بضرور آئے گا، رائٹ ہینڈ کی سائڈ سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، آگے سے بھی آئے گا، اور اس کا کہنا ہے کہ میں تم میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پاؤں گا۔ تو اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے کانشیسلی اس جملے کو، اس آیت کو ادا کرنا ہے۔ کانشیسلی ہم نے اپنے رب کی پناہ میں آنا ہے، اور پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر کے بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کرتے وقت دیا تھا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آیت قرآن کا جز ہے، ہر سورت سے پہلے آتی ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ نمل میں بھی آئی ہے ایز آیت۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، یہ قدیم آیت ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کروایا تھا، تو یہ کلمہ پڑھا تھا۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا اس میں بھی اس کا آغاز انہی مبارک کلمات سے کیا تھا۔ تو کوئی کام کرنے سے پہلے جب یہ الفاظ شعور کے ساتھ زبان سے نکلتے ہیں تو پہلے ہی قدم پر انسان کو وارن کر دیتے ہیں کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کام اس رحمان اور رحیم کی پسند کے مطابق اور اس کے احکام کے تحت ہونا چاہیے، اور دو عظیم صفتوں سے رحمان اور رحیم کا سہارا حاصل کر لیتا ہے، اور یہ دونوں صفات اس بات کی ضمانت بھی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ شیخ المفسرین طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی کا تذکرہ کیا کریں، اور آپ کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو بھی یہی سکھایا۔ اور اس کے علاوہ بسم اللہ کو اگر وضو سے پہلے نہ پڑھا جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4982 اس کا نمبر ہے کہ بسم اللہ کہنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ تو یہ مبارک کلمہ ہمیں رحمان کی یاد دلاتا ہے، رحیم کی یاد دلاتا ہے، اور اس نے ہمیں قرآن کی جو عظیم نعمت عطا فرمائی وہ یاد دلاتا ہے۔ تو اس نعمت کو انسان ہرگز بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے۔ رحمان فولان کے وزن پہ جوش و خروش ہے، غضبان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، جب بھی پاؤ گے اللہ کی رحمت عروج پر ہوگی۔ اور رحیم میں فعیل کا وزن ہے، دوام پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے۔ تو اس کلام کی سٹارٹنگ اسی رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ ہوگی، اور جب اس رحمان اور رحیم کی رحمت کی امید کے ساتھ جب ہم اسے پکارتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، تو اسی سے دل کے بند دروازے کھلیں گے، اسی سے انسان اور اللہ کے کلام کے درمیان فاصلے سمٹیں گے، اسی سے مشکلیں آسان ہوں گی، آیات کے معنی دل اور روح میں جذب ہوں گے، اور اسی سے عمل کے لیے مدد آئے گی۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ پہلی مکمل سورہ ہے جو ایک ساتھ نازل ہوئی۔ صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورہ حمد، اور سورہ حمد، اس سورہ کا نام سورہ حمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف آئی ہے۔ سبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب۔ اس کا ایک نام صلاح یعنی نماز ہے، کیونکہ اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بیماری میں یہ پڑھ کر اس کو دم کیا جائے تو ضرور شفا ملے گی، اور اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ نزول غیر معمولی طریقے سے یہ وہ سورہ ہے جو زور و شور سے آسمان کا دروازہ کھلنے پہ نازل ہوئی تھی، اور وہ دروازہ کھولا گیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور وہ فرشتہ زمین پہ اترا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ تو وہ نور دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ تو ان کے ذریعے سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کے ذریعے سے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی تو وہ ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، یعنی یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، اور یہ سورہ فاتحہ سب سے عظیم سورہ ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔
مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت ہے. ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں اپنے رب سے مانگیں. اور حدیث میں اس کی دلیل آتی ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر یوں فرماتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی بزرگی بیان کی جائے، اور پھر اللہ کے بندے ہونے کا، یعنی جو اللہ سے رشتہ ہے خالق اور بندے کا، اس تعلق کا ذکر کیا جائے، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی بندگی کا وسیلہ بنایا جائے، اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے. اور اصل مقصد کیا ہے؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو جب ہم نماز میں یہ آیات پڑھیں تو یقین کے ساتھ اپنے کانوں سے اللہ کا جواب بھی سنیں. اس کی حدیث یہ مسلم کی حدیث ہے، 395 اس کا نمبر ہے. الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ. کہ اس حدیث کو غور سے سنیں. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اللہ اپنے تعلق سے پکارتا ہے، جن کو اللہ عبدی کہتا ہے، عبدہو کہتا ہے، عبدنا کہتا ہے. اللہ اپنے نیک بندوں پر فرشتوں کی محفل میں فخر فرماتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ کائنات کا خالق میرے بارے میں بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، اور کہاں یہ کہ وہ میری تعریف کرے کہ میں اور آپ نماز میں جب ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہے کہ میری بندی نے میری حمد کی، میرا ذکر کرے اللہ. اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے. اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے، جب ہم نماز میں مالک یوم الدین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور کبھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا. مالک یوم الدین. جب ہم نماز میں مالک یوم الدین کہیں تو کانشیسلی بولیں اس کو. ہر نماز میں یہ آیت میدان حشر کو ریمائنڈ کروا دیتی ہے. اور اس میں ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ یوم الدین کے مالک میدان حشر میں اپنی بندی کو، اپنے بندوں کو رسوا نہ کیجیے گا. اس کی بندی جب یہ کہتی ہے تو اس کی شان کو، اس کی عظمت کو ایڈمٹ کرتی ہے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں کچھ خاص تاثیر ہے. بندہ اگر اس کو سوچ سمجھ کر ادا کرے، اگر محسوس کرے، اور پھر اس کو کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے ہمارے رب، ہمارا کوئی نہیں ہے اس بھری دنیا میں تیرے سوا، ہم نے تیرے ہی در کو تھاما ہے، ہم نے تجھے ہی اپنا ولی بنایا ہے، ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتے، صرف اور صرف تیرے آگے پھیلتے ہیں، صرف تجھ سے مانگتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے نے مانگا ہے وہ اسے دے دو. پوری کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ دے دو اس بندے کو جو یہ مانگ رہا ہے. اور پھر جب
اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ دے دو جو اس نے سوال کیا، اس کو صراط مستقیم دے دو۔ ہم ہدایت سے دور بھٹکتے پھرتے ہیں، کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ اس کو ہدایت عطا کر دی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 3 معنوں میں آتا ہے کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اور ہم ہر وقت اس کی بندگی کے لیے حاضر ہیں، اس کی غلامی میں حاضر ہیں۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ کن لوگوں کا راستہ ہے صراط مستقیم، ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، جو کامیاب ہوئے۔ مجھے انہی کا راستہ چاہیے، ہمیں اسی کی طلب ہے، جن پر تیرا غضب ہوا ہم ان میں نہیں شامل ہونا چاہتے۔ تو اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ ہمیں چاہیے۔ طلب جب دعا کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا بھی کر دیتے ہیں۔ تو وہ راستہ ہمیں تلاش کرنا ہے، اس راستے پر ہمیں چلنا ہے جو جہاں پر اللہ کے انعامات ملتے ہیں۔ تو ہماری سوچ، ہمارے ارادے، ہماری اپیرنس، ہمارے کام، ہماری زندگی کے مقاصد کن لوگوں کی طرح ہونے چاہیے؟ وہ لوگ جن پہ کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا ہے، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے اللہ، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے نہ ہم مرعوب ہوں، نہ ہم ان جیسے نظر آئیں، نہ ہماری سوچ ان جیسی ہو، نہ ہمارے ارادے ان جیسے ہوں، نہ ہماری اپیرنس، ہماری وضاقتہ ان جیسی ہو، نہ ہمارے کام ان جیسے ہوں۔ تو ہماری زندگی کے مقاصد ان لوگوں جیسے ہونے چاہیے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ یہ صورت بہترین دم ہے، سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی بھی، یعنی دیوانگی کیسی حالت ہوتی ہے جو کہ آسانی سے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا بھی علاج یہ سورہ فاتحہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ بے انتہا تاثیر ہے، شفا ہے اس آیت میں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، بخاری میں 756 اس کا نمبر ہے، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ یعنی اگر ہم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ تو اس بات کو سوچیں کہ سورہ فاتحہ نے ہمیں کیا سکھایا۔ ابتدا میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ ابتدا بھی اللہ کے نام کے ساتھ، اور جب ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی تو پھر انتہا بھی اسی کے نام کے ساتھ ہوگی۔ جب قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے، تو جب انسان شعوری طور پر اپنے آپ کو اللہ سے اٹیچ کر لیتا ہے، تو پھر جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو کلمے پہ موت مل جاتی ہے، اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں سورہ فاتحہ سے کہ صرف اور صرف اسی سے مانگو، اللہ کی صفات کے ساتھ مانگو، عاجزی کے ساتھ۔ بندے کے ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس میں صرف حمد نہیں ہے، شکر کا بھی پہلو ہے۔ کل شکر کل تعریف، جو اللہ کے لیے، جو میرا بھی رب ہے، ہر مخلوق کا رب، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اس عالم کا بھی، اور جتنے عالم ایگزسٹ کرتے ہیں، اور قرآن کی ابتدا میں ہی اس کی ہر نعمت کا شکر، اور نعمتوں میں سب سے افضل ترین نعمت، سب سے عظیم ترین نعمت قرآن کا شکر۔ تو
جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو شکر اور حمد کے جذبات کو تازہ کریں کہ یہ بہت بڑے تحفہ ہے یہ ہمارے لیے قرآن. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی عطا فرمائے، اور جب ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا بیش بہا خزانہ ہے. تو جب انسان اس سے ان آیات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو دل جو ہے وہ خوشی سے جوش میں آ جاتا ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان جنت میں جائیں گے، سورہ اعراف کی آیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ اعراف آیت 143 میں کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جنتی کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اور ہم خود اس راہ کو نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، جو اس وقت اس کو ایڈمٹ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی انعامات سے نوازا ہے ان میں سے کوئی بھی نعمت قرآن جیسی نہیں ہے. اگر ہمارے جسم کا ہر بال زبان بن جائے اور وہ سب کے سب ہر بال حمد اور شکر کرنے لگے، ہمارے جسم کا ہر قطرہ خون بن جائے، ہر قطرہ خون آنسو بن جائے، تب بھی قرآن کی نعمت پر حمد اور شکر جو ہے وہ نہیں ادا کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی شکر کی کیفیت کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کو شروع کرتے ہیں، شکر اور مسرت کے جذبات کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. تو ہمیں ایک فارمولا بھی بتایا جا رہا ہے اس سورہ فاتحہ کے ذریعے کہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا حقدار بنتا ہے. یعنی یہ بات ذرا ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں، ہم اپنے دلوں کو کھول لیں کہ اگر ہمیں نعمتوں کو پانا ہے تو صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا نا، اور اس راستے کو صراط مستقیم کو چھوڑ دینے والا اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے. تو ہمیں سوچ کے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلانے کی کوشش کرنی ہے. تمام کائنات کا مالک ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں ہدایت کی نعمت سے سرفراز کرنے کے لیے تیار ہے، بس ہمارے ارادہ کرنے کی دیر ہے. پھر دیکھیے ایک اور بات قابل غور ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے. نعبدو نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب جمع متکلم کے صیغے میں ہیں. ہمیں اکٹھے ہو کر مانگنا سکھایا جا رہا ہے. یعنی یہ بھی اشارہ ہے کہ اختلافات چھوڑ دو ایمان والو، اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، دوسروں کو بھٹکنے سے بچا لو، سب کو اللہ سے جوڑ دو، مل کر مانگو، چاہے نماز میں ہو چاہے جماعت کی صورت میں ہو، قرآن پر اکٹھے ہو جاؤ اور مل کر دستے سوال دراز کرو. اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ عطا کرے گا، اس کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور عطا کرے گا. سورہ بقرہ سورہ بقرہ قرآن کی دوسری سورت ہے. پہلے پارے کی اس کی آیات ہیں 286 اور اس میں 40 رکوع ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اگر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی تو گھر قبرستان بن جائیں گے. قبرستان کیسے ہوتے ہیں؟ اور گھر اگر قبرستان ہو تو اس میں رہنے والے کون ہوں گے؟
دل بھی مردہ، جسم اور روح بھی مردہ، زندگی کی حرارت۔ اللہ تعالیٰ اشارتاً ہمیں بتا رہے ہیں کہ زندگی کی حرارت سورہ بقرہ سے ہے، دل کی دھڑکن سورہ بقرہ سے ہے، اور شیطان رہ نہیں سکتا وہاں پر جہاں پہ کہ یہ آیات تلاوت کی جائیں، کیونکہ شیطان اور رحمان کی آیات ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ Satan has to run۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم بد نصیبوں میں تو کبھی بھی شامل نہیں ہونا چاہتے، تو اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس سے برکت حاصل کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، اور سورہ بقرہ اور آل عمران پیش پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آیات جھگڑا کریں گی، آیات سفارش کریں گی، آیات آرگیومنٹ کریں گی۔ یہ زندہ آیات ہیں، یہ زندہ صورتیں ہیں، انہیں کوئی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے۔ ہم ان کی حقیقت نہیں جان سکتے، انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ اللہ کے کلام کے معجزات کو، اس کے اعجاز کو نہیں جان سکتا۔ عظیم ترین معجزہ ہے یہ۔ سورہ بقرہ طویل ترین سورت ہے، 4 حصوں میں اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو پہلے حصے میں انٹروڈکٹری گفتگو ہے، دوسرے حصے میں آیت 40 سے 142 تک یہود سے خطاب ہے، تیسرے حصے میں آیت 143 سے 283 تک مسلمانوں سے خطاب ہے، اور چوتھا حصہ 284 سے 286 تک اس پہ اینڈنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ بسم اللہ الرحمن الف لام میم حروف مقطعات۔ قرآن پاک کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اس کو ہم سب نے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن پاک کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو کہ ان ایسے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ حروف مقطعات قطع کیے ہوئے حروف ہیں جن کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خیالات ان تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں، یعنی یہ حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، ھذا اس میں اشارہ قریب ہے، اور یہ کتاب تو ہمارے بالکل قریب ہے۔ لیکن یہ عربی روایت ہے کہ اگر کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو جو بہت عظیم ہو اور بے پناہ اہمیت کی حامل ہو اور وہ قریب بھی ہو، تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس میں اشارہ بعید یعنی ذالکہ لایا جاتا ہے۔ تو لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ 100% حق ہے۔ یہ کتاب سٹارٹنگ میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کھولنے سے پہلے اپنے سارے شک کو دور کر لو اور یقین کے ساتھ اس کی طرف بڑھو، کیونکہ یقین عمل پر لاتا ہے،
اور چونکہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کا علم ہر غلطی سے پاک ہے، اور ہدی للمتقین، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے نا، ہدی للناس ہے، لیکن یہ اصل میں ہدی للمتقین کیوں کہا گیا؟ یہ قرآن اپروچ میں تو سب کی ہے، مگر اس سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ متقین۔ تو منزل پر وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ تو متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو 3 طرح کی کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری متقین، جس کا ذکر آیت 2 سے 5 تک آیا ہے۔ متقین ان کے لیے، جن کے لیے آیا یؤمنون بالغیب، الغیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی پہنچ سے باہر ہوں۔ تو صرف سیدھی سی بات میں ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ایمان مفصل تو اس میں آتا ہی ہے، لیکن متقیوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہ سچ ہے۔ قرآن اور حدیث کی ہر بات حق ہے۔ ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، ایمان بالغیب، اقام الصلاح کہ یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور کفار جن کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، برابر ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، بلکہ اصل میں انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی انہوں نے جب ہر چیز کو، اللہ کی آیات آئیں اور انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اور جب بندہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 3334 اس کا نمبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل چمک جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو پھر وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ زنگ بن کے چھا جاتا ہے۔ پھر تیسری کیٹیگری کی بات کی جا رہی ہے، جس کا نام نہیں لیا لیکن منافقین کی بات کی گئی۔ ان کا تذکرہ زیادہ ہے، آیت 8 سے 20 تک۔ ان کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے لیکن ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ آخرت پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ رکھتے ہیں۔ آخرت پر ایمان ان کی زندگی کو نہیں بدلتا، یقین نہیں رکھتے، صرف زبانی دعویٰ ہے، اور لاشعوری طور پر اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمان والوں میں شامل ہو گئے، اور جھوٹ بولتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، چاہے وہ گھروں میں فساد ہو، چاہے وہ شہروں میں فساد ہو، چاہے وہ ملکوں میں فساد ہو، ہر طرح کا فساد اس میں آ جائے گا۔ تو ہمیں ایک ایک صفت پہ غور کرنا ہے کہ کہیں یہ میرے اندر تو نہیں ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے کہ کہیں وہ منافقین میں نہ شامل ہو جائیں۔ تو ہمیں کانشیسلی ان چیزوں سے باہر آنا ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی صفت ہمارے اندر ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم اس کو ہم سے دور کر دیں، اور ہم خود کوشش سے اس پر قائم ہوں۔ تو جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب آیات جو آئی ہوئی ہیں یہ اس سے ہم نے نکالا ہے۔ اور سرکشی کرنے والے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مفاد پرست ہیں، صرف اپنے فائدے کے پجاری ہیں۔ اگر ان کا فائدہ ہوگا تو اسلام پر آ جائیں گے، نہیں ہوگا تو چھوڑ دیں گے وہ راستہ۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے 4 عادات بتائیں کہ
نفاق کس میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے، تو یعنی کہ وہ جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو ان 3 طرح کے لوگوں کی، 3 طبقات کی ڈویژن کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ یہ یونیورسلی میسج ہے، یونیورسل طور پر اناؤنس کیا جا رہا ہے، انٹرنیشنلی براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے، اور یا ایھا الناس کہہ کے پوری نوع انسانی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ سب تک پیغام پہنچا دو۔ اعبدو، کمال درجے کی اطاعت پر آ جاؤ، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ اعبدو ربکم، عبادت کرو، اسی کے ہو جاؤ، عاجزی کی انتہا کر دو، تعظیم اور تکریم کی انتہا کر دو، اور اپنے سارے جذبات کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جاؤ۔ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، تم سے بہت قریب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تم بچ جاؤ، شاید تم متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت کے اوپر اپنے آپ کو لانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا تذکرہ ہے کہ یہ کون ہے وہ رب، اس کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے کہ جس نے انسانیت کی تخلیق کی، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو بارشوں کا برسانے والا ہے، جو پھلوں سے رزق دینے والا ہے، اور پھر قرآن کے اعجاز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر اس کتاب کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہے، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا نا، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی شک تمہارے ذہن کے دریچوں میں پھنسا ہوا ہے، اگر اس برکتوں والی کتاب کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا بھی کوئی شک ہے، یا اس کی رحمتوں کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کے ردم کے بارے میں، اس کی نغمگی کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کے معجزات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کی پیشن گوئیوں کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، اس کی سکینت کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، تو اگر اس کی بلندیوں کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اس کو پڑھنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس کو پڑھنے سے تقوی ملے گا یا نہیں ملے گا، کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو لے آؤ اور کوئی نسخہ لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ، کوئی اس کے مثل کوئی اور صورت لے آؤ۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ عظیم الشان، وہ معجزاتی کتاب نہیں ہے، مگر یاد رکھو الفاظ کا کوئی بھی مجموعہ تمہیں تقویت نہیں دے سکتا، تمہیں سکینت نہیں پہنچا سکتا، تمہاری روح کو سرشار نہیں کر سکتا، تمہیں اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچا سکتا، تمہیں بلندیوں سے روشناس نہیں کر سکتا، تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ سب کے سب بھی مل کر کوشش کریں تو لا نہیں سکتے، کوئی نہ اس سے پہلے لا سکا، نہ کوئی لا سکے گا، اور اگر وہ اپنے شہداء کو بھی بلا لیں، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیں، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لیں، تب بھی نہیں لا سکتے، اس کے مثل کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ پھر تخلیق آدم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور خلیفہ بنایا، ان کو ہر چیز کا علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام کا تمام علم اپنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ آدم علیہ السلام انسان کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، تو یہ جو علم ہے، اس علم کو اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے سیکھا جائے، یعنی دنیا کا تمام علم
یہ بھی اللہ کی معرفت سکھاتا ہے، اللہ کی عظمت دکھاتا ہے۔ انسان جب اس کو حاصل کرتا ہے، دنیا کے علم کو بھی، تو وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور فضیلت عطا فرماتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا اور بلند کر دیا، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنا دیا، مسجود ملائک بنا دیا، یعنی تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا تھا کہ یہ نہ کھانا، اور اولاد آدم کے لیے بھی وہی بات ہے کہ حلال چیزیں انسان کے لیے مفید بھی ہیں، فائدہ پہنچانے والی بھی ہیں، اور جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ ہمارے باپ اور ہماری ماں سے جو غلطی ہو گئی تھی، ہمیں وہ غلطی نہیں کرنی، ہمیں حلال پہ رہنا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ دنیا کا تمام علم مل کر بھی انسان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نہیں بچا سکتا۔ تمام کا تمام علم دے دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، سارے کے سارے اسماء سکھا دیے تھے، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اسے نہیں بچا سکے، حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بچا سکے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ شیطان سے بچنے کے لیے علم وحی کی ضرورت ہے۔ تو جب غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، یہ ہمیں یہ واقعہ سکھاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس وقت جب غلطی ہو جائے؟ تو پھر اپنے رب کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کلمات سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ جب کلمات سیکھے، تو ایک ہی آیت میں رہا ہے، لیکن اس کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ بہت روئے حضرت آدم علیہ السلام، بہت گڑ گڑائے۔ تو بہت کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کی، ان کلمات کے ذریعے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ پہلی غلطی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا طریقہ سکھا دیا، اور جب انہوں نے بہت معافی مانگی، تہہ دل سے معافی مانگی، روئے گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور اس کے اصل ٹھکانے پر یعنی زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بھیج دیا۔ تو آج بھی شیطان کے بہکانے کا وہی انداز ہے، جس طرح اس نے ہمارے ماں باپ کو بہکایا تھا، وہی انداز آج بھی ہے اس کا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، سب حلال رکھی گئی، صرف چند بہت کم حرام کی گئی ہیں، لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے لوگ آج بھی حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تھا تو بتا دیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو اب رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا نسخہ بھیجا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا، اور جو اس کو فالو کرے گا، جو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اس کے بعد یہود سے خطاب ہے، آیت 40 سے 46 تک یہود کو اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر 47 سے 48 تک یوم حساب میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حشر کے دن جھوٹے سہاروں کی نفی ہوگی، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ پھر 49 سے 61 تک یہود کو ملامت کی جا رہی ہے، اور آیت 62 میں بتایا جا رہا ہے کہ کسی گروہ سے، کسی فرقے سے نسبت آخرت سے نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس میں بنی اسرائیل کی کارستانیوں پر بھی ایک نظر ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا ہے
کیا کیا یہود نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا تھا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، سچی توبہ سے انکار کیا تھا، نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے احکام میں ہیلہ سازی کی، بہانوں کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، قتل و غارت گری کی، خود اپنے پاس سے دین بنا لیا، فیبریکیٹڈ، خود ساختہ، باطل عقائد پہ چلنے لگے، ظلم اور زیادتی کرنے لگے، اور حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا انہوں نے اظہار کیا، پھر جادو ٹونے کرنے لگے، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے، مسلمانوں سے حسد کرنے لگے، عبادت گاہوں کو ویران کر دیا انہوں نے۔ تو اس سے ہمیں بہت سارے لیسن مل رہے ہیں۔ یہ جو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، یہ ہمیں بہت سارے اسباق دے رہا ہے، مسلمانوں کو بہت سارے اسباق دیے جا رہے ہیں، بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے کہ ہیلے بہانے سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا بہت سخت ہے۔ ہمیں جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، جب ہم کوئی کام کرنا نہیں چاہتے، کوئی کام نفس پہ بھاری ہوتا ہے، تو پھر اس کے بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہود نے بھی یہ کیا، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ تو ہمیں اللہ کے غضب سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کی انکوسچن اوبیڈینس کرنی ہے، بلا شرکت غیر، کسی شرط کے بغیر فرما برداری کرنی ہے۔ آیت 65 میں آتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، تم بن جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اور آیت 67 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اطاعت سے بھاگنے والوں کے لیے شریعت اور سخت ہو جاتی ہے۔ تو اطاعت سے جو بھاگتا ہے اس کے لیے شریعت مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے۔ جب ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جتنا انہوں نے بچنا چاہا آخرکار انہیں کرنی ہی پڑی۔ تو یہ جو دین کے مسائل کے معاملے میں ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو دین کے احکام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا، آیت 85 بتا رہی ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی کتاب کے کسی بھی حصے پہ عمل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں ساری کی ساری آیات پر ایمان لاتی ہوں مگر ایک آیت مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ آیت اس پہ میں عمل نہیں کر سکتی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی، تو اس کا جزوی ایمان جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ وہ قبول اللہ کے آگے نہ اس کا ایمان قبول کیا جائے گا، نہ اس کا عمل قبول کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور وہ شدید عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کسی بات سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی ہر حرکت کے بارے میں۔ اور پھر آیت 91 بتا رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، صرف اپنے فرقے کو فالو کرتے ہیں، اپنی جماعت کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کو فالو نہیں کرنا بلکہ حق کے اوپر ایمان لانا ہے، جو اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو ان کی اسی عمل کی وجہ سے وہ مغضوب ٹھہرے، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ پھر اور کیا کیا انہوں نے، یہ اس کے آیت 78 ہمیں بتا رہی ہے اللہ سے جھوٹی امیدیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کتاب کو چھوڑ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی گناہوں کے کام کیے جا رہے ہیں، برائیاں کیے جا رہے ہیں،
وہ ان کو جنت میں لے جائے گی. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت حق ہے، مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں. تو اگر کام ایسے نہیں ہے تو اللہ سے جھوٹی امیدیں لگانا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. اور گناہ کبیرہ پر اصرار انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. جب انسان ایک گناہ کبیرہ انسان کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے اور کتنے ہی گناہوں کے ڈھیر لے کے آتا ہے، اور وہ آگ کے ساتھی بن جاتے ہیں اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر جادو ٹونے کے بارے میں یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک مرض تھا کہ جادو ٹونا اور تعویذ گنڈے، اس کے لیے صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے. یہ سب جان لیں. چاہے اللہ تعالیٰ نام سے متاثر نہیں ہوتے، چاہے وہ یہودی ہو یا مسلمان، اگر وہ جادو ٹونوں کے چکر میں پڑے گا، اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کی سزا وہ بھگتے گا اور آخرت میں وہ کوئی بھی فلاح نہیں پائے گا. اور بڑی قیمتی آیت ہے، آیت 112، ایک بہترین فارمولا ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنے سر کو اللہ کے لیے جھکا دیا، جو اللہ کا فرما بردار بن گیا، جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کہ میرے اس جسم پہ میرے رب کی مرضی چلے گی، اس کا حکم چلے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو گارنٹی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی ضمانت دی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر تو اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر خوف سے آزاد کر دیا. اور یہ ہمارے ہاں کا بھی، ہمارا بھی مرض ہے، یہ صرف یہود کا مرض نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بھی مرض ہے کہ ہر قوم اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہود اور نصارہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یہود نصارہ کو برا کہتے تھے، نصارہ یہود کو برا کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. تو اپنے آپ کو حق پر سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حق تو اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر آنا ہوگا. تو جس نے اپنی جماعت کو فالو کیا اور گمراہی کے راستے پر چلتا رہا تو اس کو بتا دیا جائے گا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یہ سارے اختلافات دور کر دیے جائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا، حقیقی فیصلہ فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان یہود و نصارہ کا کیا طریقہ ہوگا تمہارے ساتھ. تم اس بات کو سمجھ لو، تم کان کھول کے یہ بات سن لو جو تمہیں قرآن بتا رہا ہے. قرآن سے زیادہ تمہارا کوئی ہمدرد نہیں، تمہارے خالق سے زیادہ تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے کو پہ نہ آ جاؤ. یہ پوری کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ تم اپنے طریقے کو چھوڑ دو، اسلامی طریقے کو چھوڑ دو، اسلامی تہذیب کو چھوڑ دو اور تم ان کے طریقے پر آ جاؤ. لیکن یہ جب تک تم سے راضی ہوں گے ہی نہیں، یہ تمہیں پورا کا پورا بدلنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں اسلام سے اپنے فرقے کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. تو قرآن وارن کر رہا ہے، قرآن خبردار کر رہا ہے. تو بچ جانے والوں کے لیے یہ آیت کافی ہے، یہ سبق کافی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. پھر آیت 121 بتاتی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. ایمان لانے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، ان کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس وحی کی تلاوت، اس قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. تجوید، بہترین تجوید کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف تجوید نہیں
بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور جس نے یہ نہ کیا تو وہ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اور پھر آیت 134 میں تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ آخرت میں بزرگوں سے نسبت کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی انبیاء کی اولاد ہو یا کوئی اولیاء کی اولاد ہو، یہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے جو لوگ گزر چکے وہ گزر چکے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو ہم کمائیں گے وہ ہمارے لیے ہوگا، ہم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور قربانی کی مثال کے بارے میں بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے آیت 124 میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ثابت قدم ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم پہ جمع رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری پہ جمع رہتا ہے، اسی کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہر طریقے سے اللہ نے ان کو آزمایا، ان کو کتنی آزمائشوں میں ڈالا۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، ہر چیز انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں ہی بلندی ہے، اسی سے بلند درجات ملیں گے، اسی سے دنیا اور آخرت میں انسان بلند مقام پائے گا، اسی سے امامت ملے گی اس کو، لوگوں سے ہی لوگوں پہ فضیلت ملے گی۔ اور آیت 138 بتا رہی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا؟ کسی کا بھی رنگ اللہ سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ تو سب کے سب مسلمانوں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن جاؤ، پہچان لیے جاؤ اپنے حال حلیے سے کہ تم اس رب کے ماننے والے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے عمل میں لے کر آ جائے، ان آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے بدل دینے والا بنا دے، کہ جو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری زندگی کو بدل دے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرما دے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اطاعت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔